ماشاءاللہ یہ ہماری اسی مسجد کے طالب علم تھے محترم حافظ صبحی کامران صاحب. ہماری اس مسجد جامعہ مسجد رحمانیہ اہل حدیث میں محترم فضیلت الشیخ ولی کامل استاد محترم حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے مشورے سے اور ان کی نگرانی میں ہمارے محترم قاری حسیب الرحمان صاحب نے 2018 میں مرکز تعلیم القرآن والحدیث کے نام سے حفظ القرآن کے ادارے کا اجرا کیا. حضرت حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے دست مبارک سے ہم نے اس کا آغاز کیا. پھر اس کے بعد کرونا کی وجہ سے سال 1.5 سال بھر یہ ادارہ بند بھی ہو گیا. اس کے بعد دوبارہ آغاز کیا. اس تھوڑے عرصے میں قلیل مدت میں اس مسجد میں حفظ القرآن کے جو طالب علم ہیں ان کی تعداد 150 سے زیادہ ہے، اور الحمدللہ وہ سارے بچے مقامی ہیں، بیرونی بچہ کوئی نہیں. جو صبح آتے ہیں پڑھ کے اپنے گھروں کو شام کو واپس چلے جاتے ہیں، مقامی بچے اسی علاقے سے، ان کی تعداد 150 سے زیادہ ہے. محترم قاری حسیب الرحمان صاحب نے اس مسجد کی انتظامیہ محترم ملک عبدالرشید صاحب، طارق چیمہ صاحب، حاجی علی احمد صاحب، بھائی لقمان صاحب، عمران صاحب، بھائی قربان صاحب، عبدالرزاق صاحب، دیگر احباب و رفقا، اس ساری ٹیم کے ساتھ مل کر اس ادارے کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہے ہیں. تقریباً 7-8 اساتذہ کرام ہیں جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور اس تھوڑے عرصے میں 40 طلباء کرام حفظ القرآن مکمل کر کے اس ادارے سے فارغ ہو چکے ہیں. آج ان 40 حفاظ قرآن کے اعزاز میں اس تقریب کا انعقاد ہے. انشاءاللہ ہمارے مشائخ اساتذہ کرام ان کو اپنے دست مبارک سے انعامات بھی دیں گے، اسناد بھی دیں گے. یہ آپ کے لیے ترغیب ہے جو ہم ان بچوں کو تلاوت کا، تقریر کا موقع دے رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے ایک نمونہ ہے کہ یہاں پہ محترم قاری صاحب اپنے ٹیم کے ہمراہ یہ محنت کر رہے ہیں کہ بچوں کو حفظ القرآن کے ساتھ ساتھ دنیاوی سکول کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین تلاوت قرآن پاک کی مشق، خوبصورت اذان اور اقامت کی مشق، اسی طرح تقریر اردو اور عربی اس کی تیاری اور اس کی مشق کرواتے ہیں. اللہ کریم ہمارے قاری صاحب قاری حسیب الرحمان صاحب اور احباب انتظامیہ کی کاوشوں کو قبول فرمائے. آج کی یہ محفل حسن قرات قاری صاحب کے جذبات تھے کہ ان 40 طلباء کے اعزاز میں خوبصورت محفل کا انعقاد ہو، تو انہوں نے مشورہ کیا احباب انتظامیہ سے. پھر ہم نے مل کر استاد محترم عالمی شہرت یافتہ قاری القرآن استاد ذی وقار قاری القرآن محترم قاری نوید الحسن لکھوی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ میرے استاد محترم کے درجات بلند فرمائے. ہم نے ان کے ساتھ مشورہ کیا. قاری صاحب نے ہمیشہ ہمارے ساتھ بڑی شفقت کا معاملہ کیا اور بڑی خوبصورت نصیحتیں بھی کی ہمیشہ سے. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں اس مسجد میں محفل حسن قرات کا انعقاد کرواؤں گا. سرزمین مصر سے تشریف لانے والے قرائے کرام آئیں گے، انشاءاللہ بڑی خوبصورت محفل ہوگی. اور آج کی اس محفل کا انعقاد کرنے میں بہت زیادہ ہاتھ بلکہ اہم کردار ہمارے استاد محترم قاری نوید الحسن لکھوی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہے. ان کی وفات سے 2 دن قبل جب ہمارا اشتہار بنا، ان کو واٹس ایپ پہ سینڈ کیا تو دیکھ کے کہنے لگے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اشتہار ہے. پروگرام یہ انہوں نے خود یہاں پہ ترتیب دیا، لیکن پروگرام والے دن وہ اللہ کے ہاں جا چکے ہیں. ان کے لخت جگر، ان کے جان نشین میرے برادر محترم
قاری کامل الحسن لکھنوی صاحب حافظہ اللہ وہ تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ وہ قاری صاحب کی یادوں کو تازہ کریں گے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ محفل قاری صاحب کے نام ہے، اور انشاءاللہ قاری صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہم نے ان کے اعزاز میں اور ان کے لیے یہ دعائیہ کلمات آپ کے سامنے یہ لگا دیے ہیں، اور ہماری ہمیشہ سے دعائیں ہیں اللہ ہمارے قاری صاحب پہ اپنی رحمتیں فرمائے، اور میرے جیسے جو ہزاروں کی تعداد میں ان کے طلباء ہیں، شاگرد ہیں، اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے اساتذہ کرام اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ میں پروگرام کو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اپنی اس مسجد کے ایک طالب علم محترم حافظ عبد المنعم صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لاتے ہیں، تلاوت کلام پاک ارشاد فرماتے ہیں، پھر مزید اس کے آگے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ محترم قاری عبد المنعم صاحب۔ رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد
وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة। अल्लाह पाक मेरा दे इल्म व अमल दे अंदर